15 اکتوبر 1917 میں صبح 7 بجے ایک پیرس قید خانے میں ایک خاتون قیدی نمبر 501 ایک پرسکون چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس نے آنکھوں پر پٹی بنوانے سے انکار کر دیا۔ اس کی نظریں سامنے کھڑے سپاہیوں کی آنکھوں میں جھانکتی تھیں۔ چند لمحے بعد گولیاں چلتی ہیں اور وہ خاتون زمین پر گر جاتی ہے اور اسی لمحے اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر جاتی ہے۔ اس خاتون کا نام میٹا ہیری تھا، جو دنیا کی سب سے مشہور رقاصہ، معشوقہ یا شاید جاسوسہ بھی تھی۔ السلام علیکم دوستو، ہسٹری بائی نظام کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ مارگریٹا زیلے 7 اگست 1876 کو نیدرلینڈ کے شہر لیوارڈن میں پیدا ہوئی۔ باپ کا شمار شہر کے بہترین بزنس مین میں ہوتا تھا، جبکہ ماں دیندار خاتون تھی۔ مارگریٹا کی زندگی بالکل اچھی گزر رہی تھی۔ یہاں پر اس کی زندگی میں ایک ایسی تبدیلی آئی جس کی وجہ سے اس کی باقی تمام زندگی میں بدلاؤ آ گیا۔ اس کے باپ کو اچانک ڈیفالٹر قرار دے دیا گیا اور اس صدمے کی وجہ سے اس کی ماں کی ڈیتھ ہو گئی۔ 15 سال کی عمر میں وہ یتیم ہو چکی تھی۔ اس کی تعلیم ادھوری رہ گئی تھی اور اسے رشتہ داروں کے سپرد کر دیا گیا، مگر اس نے اپنے دل میں کچھ بڑا کرنے کا خواب سجایا ہوا تھا۔ 18 سال کی عمر میں جب وہ داخل ہوئی تو اس نے اخبار میں ایک اشتہار دیکھا کہ ایک فوجی افسر کو بیوی درکار ہے۔ اس نے فوجی افسر کی بیوی بننے کے لیے خط لکھا اور کچھ عرصہ بعد ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ شوہر کا نام کیپٹن روڈولف میکلاؤ تھا، لیکن میٹا ہیری کا یہ تجربہ بھی ناکام نکلا کیونکہ اس کا شوہر شرابی، پرتشدد اور سخت مزاج انسان تھا۔ اس کے شوہر کی انڈونیشیا میں پوسٹنگ ہوئی۔ وہاں ان کے 2 بچے ہوئے، جن میں سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ بیٹا ان کا زہر کھانے کی وجہ سے مر گیا تھا۔ کچھ لوگ اس وقت کہتے تھے کہ ان کے نوکروں نے بدلہ لیا تھا۔ یہ سانحہ ان دونوں کی علیحدگی کی وجہ بنا۔ مارگریٹا اپنے شوہر سے علیحدہ ہونے کے بعد نیدرلینڈ واپس آ گئی تھی، لیکن اب وہ صرف مارگریٹا نہیں رہی تھی بلکہ اب وہ میٹا ہیری بن چکی تھی۔ نیدرلینڈ سے وہ بور ہو چکی تھی تو اس نے پیرس کا رخ کیا۔ وہاں پر اس نے اپنے آپ کو برصغیر کی شہزادی دکھانے کے لیے مشرقی رقص اور مشرقی لباس پہننا اور لوگوں کو داستانیں سنانے لگ گئی۔ لوگوں نے اس بات پر یقین کر لیا اور وہ اسٹیج پر چمکنے لگی۔ امیر مرد، فوجی جرنیل، سفارتکار سب اس کے دیوانے تھے۔ پہلی جنگ عظیم 1914 میں شروع ہوئی۔ ہر ملک کو معلومات درکار تھیں۔ میٹا ہیری جو ہر جگہ جاتی اور ہر زبان بولتی اور اعلیٰ افسران سے ملتی تھی، کسی بھی ملک کے لیے یہ ایک بہترین جاسوس بن سکتی تھی۔ 1916 میں جرمن سفارت خانے میں میٹا ہیری کی جرمن افسر سے ملاقات ہوئی۔ اس نے میٹا ہیری کو رقم دی اور کہا کہ کام کے بدلے مزید پیسے ملیں گے۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس پر جرمن ایجنٹ بننے کا الزام لگا۔ جرمن فوج نے اسے پیغام بھیجنے کے لیے ایکٹ 21 ایک کوڈ دیا۔ بعد میں اس نے کئی پیغام بھیجے برلن سے میڈرن، جو کہ خفیہ پیغام تھے۔ جب فرانسیسی انٹیلیجنس نے پکڑا تو اس پیغام میں ایکٹ 21 کی سرگرمیوں کا ذکر تھا۔ اب اس کہانی میں ایک اور ٹوسٹ آیا کہ فرانسیسی خفیہ ایجنسی نے بھی جرمن فوج کی معلومات لینے کے لیے اسے بھرتی کر لیا۔ اسے کہا گیا کہ وہ جرمن جنرلوں کی انہیں معلومات دے، خاص کر ایک جرمن افسر کرنل کونو فون ولسون کے بارے میں جس کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات تھے۔ اس نے فرانسیسی اور روسی افسروں کو بتایا کہ میں نے جرمن فوج سے رقم حاصل کی لیکن انہیں کوئی بھی معلومات نہیں دی۔ یہ دورہ کھیل ہی اس کی بربادی کا سبب بنا۔ کسی نے فرانسیسی عدالت میں اس پر الزام لگایا کہ میٹا ہیری نے جرمنوں کو بتایا کہ فرانسیسی توپخانہ کہاں واقع ہے اور اس نے بیلجیم حملے میں حملے کے پلان لیک کیے۔ کئی افسران سے ذاتی تعلقات کی وجہ سے ان سے کئی اہم معلومات حاصل کی، لیکن کسی بھی لیک کی وجہ سے کوئی براہ راست یا تحریری ثبوت نہ مل سکا۔ فروری 1917 میں اسے پیرس کے ایک ہوٹل سے گرفتار کیا گیا۔ اس پر الزام تھا کہ وہ جرمنوں کی جاسوس ہے اور اس کے ہاتھ سینکڑوں فرانسیسی سپاہیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ اسے سینٹ لازر جیل میں رکھا گیا اور اس کی 8 گھنٹے تفتیش کی جاتی تھی اور اسے وہاں پہ کھانا بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ جولائی 1917 میں اس کی عدالت میں پیشی ہوئی۔ اسے صحیح طور پر کوئی بھی وکیل نہ ملا تو عدالت نے 45 منٹ میں فیصلہ سنا دیا۔ جج نے بیان دیا کہ یہ عورت حسن کو ہتھیار بنا کر قوموں کو
کمزور کرتی رہی اور اسے موت کی سزا دی گئی۔ 15 اکتوبر 1917 کو وہ صبح آئی، وہ بڑی پرسکون لگ رہی تھی۔ اس نے آنکھوں پر پٹی باندھنے سے انکار کیا اور فوجیوں کی طرف دیکھا اور وہ مسکرائی اور ایک فوجی کو اس نے بوسہ بھی دیا۔ اس کے بعد فائر کر کے اسے قتل کر دیا گیا۔ آپ نے کامنٹ میں ایک چیز ضرور بتانی ہے کہ کیا آپ کے خیال میں وہ واقعی جاسوس تھی یا صرف ایک آزاد عورت جسے مردوں کی دنیا نے کبھی معاف نہ کیا۔ 1990 میں جب جرمنی نے خفیہ راز کھولے تو یہ بات سامنے آئی کہ میٹا ہیری کی طرف سے انہیں کوئی فائدہ نہ ملا۔ فرانس نے بھی جب 100 سال کے بعد اپنے ریکارڈز کھولے اور مورخین نے کہا کہ یہ انصاف کا قتل ہے۔ آپ کے خیال میں کیا فرانس نے واقعی یہ کام ٹھیک کیا تھا؟ اس وقت کے لیے اللہ حافظ، انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔